السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اذان کہنا اور اقامت کہنا کیا یہ جائز ہے، ثابت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی 1516 نمبر پر اور سنن ابو داود 5105 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں نماز کے لیے کہی جانے والی اذان کہی۔ اچھا، یہ روایت موجود تو ہے لیکن اس کی سند میں علماء کرام کا شدید اختلاف ہے۔ زیادہ تر قوی بات یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، جو عرب عالم دین اور عظیم محقق ہیں، احادیث کی جانچ پڑتال کرنے والے، کون سی حدیث صحیح اور کون سی ضعیف، انہوں نے پہلے تو اس روایت کو حسن قرار دیا تھا کہ یہ روایت قابل قبول ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، جس طرح کہ ان کی تحقیق کے ساتھ ایک کتاب چھپی ہے، ہدایت الروات، مشکات کی تخریج ہے، تو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138 پر انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہے، جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ الگ کر دیں اور جتنی ضعیف احادیث ہیں وہ الگ کر دیں، تو ان کا جو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے اس میں 6121 نمبر پر انہوں نے اس کو مزید لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعض دیگر محققین نے اس روایت کو قابل اعتبار بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن واللہ عالم جب روایت اور سلسلہ سند اور اس کے جمیع طرق ہی ضعیف ہوں تو پھر ایسی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ لہذا خلاصتاً یہ بات سمجھیں کہ یہ روایت بالکل بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کسی بچے کے کان میں اذان کہی ہو۔ دوسرا آپ نے جو پوچھا اقامت کے حوالے سے، تو اقامت کے حوالے سے بھی ایک روایت موجود ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شعب الایمان، 8620 نمبر پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی الفاظ ہیں، من ولد له ولد فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره الصبیان، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہے تو اسے صبیان کی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں مروان بن سالم راوی جو ہے وہ متروک ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 میں حافظ ہیثمی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر حافظ بوصیری اور امام بیہقی اور دیگر اہل علم نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہل علم کا اس بارے میں اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ روایت سندن کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ جو اہل علم اجازت دیتے ہیں ان کا کہنا صرف یہ ہے جی یہ چلتا آ رہا ہے، تو بھائی جو چیز چلتی آ رہی ہے کیا ہر چلتی آنے والی چیز صحیح ہوتی ہے؟ اس لیے میں نے اس پر اذان کے احکام و مسائل پر ایک کتابچہ بھی کوئی 5-6 سال پہلے ترتیب دیا تھا، تو اذان اور اقامت کے حوالے سے الحمدللہ کافی لٹریچر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پڑھنے کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 5 نمازوں کے علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے علاوہ اور کسی کام کے لیے بھی اذان کہنا ثابت نہیں ہے۔ روایتیں آپ کو مل جائیں گی لیکن وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ کوئی آفت آئی ہے تو اذان، اسی طرح قبر میں تدفین کی ہے مردے کی تو اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو بگانا ہے تو اذان شروع کر دیتے ہیں، اگر کسی نحوست ہے مکان کے اندر وہاں اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ثابت نہیں ہے، روایتیں موجود ہیں لیکن بالکل ضعیف ہیں۔ گویا اذان اور اقامت کا تعلق صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ 5 نمازوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اذان اور اقامت کہنے کا کوئی واضح ثبوت جو صحیح سند کے ساتھ ہو، کوئی ایسی روایت بھی میرے علم میں نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.